قال إني عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رغبة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في طلب العلم. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس ألا أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فتركت ذاك وأقبلت وأسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث فعاشر هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. قال الحاكم ووافقه الذهبي هذا حديث صحيح على شرط البخاري وأخرجه أيضا الدارمي والحارث في مسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله كذا في الإصابة والطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وابن سعد في طبقاته نحوه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا علم کی طلب میں رغبت کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں نے انصار میں سے ایک آدمی کو کہا کہ چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حدیثوں کے بارے میں علم کے بارے میں پوچھتے ہیں اس لیے کہ آج وہ بہت ہیں. تو فرمایا کہ تعجب ہے تمہارے اوپر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ لوگ تمہارے محتاج ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے سارے ہیں، جتنے ہیں سارے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں آگے بڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو میں سوال کرتا رہا. جب مجھے یہ بات پہنچی کہ ایک حدیث فلاں آدمی کے پاس ہے تو میں ان کے دروازے پر جاتا اور وہ قیلولہ کرتے. قیلولہ جانتے ہیں نا جی، قال یقیل قیلولتن، قیل اللہ بات کہتے ہیں، قیل اللہ. تو قیل اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نام اس میں نہ بگاڑیں. قیلولہ قیلولتن، اس سے پھر قیلولہ، تو کوئی کہ قیل اللہ کر رہا ہوں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے جی. تو قیلولہ کرتے یعنی دوپہر کے وقت میں سونا. تو میں اپنی چادر کا تکیہ لگاتا اور اس کے گھر کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور ہوائیں میرے اوپر مٹی اڑاتی. پھر وہ نکلتے اور مجھے دیکھتے کہ چوکھٹ پر بیچارے باہر سوئے ہوئے ہیں جی. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ نے مجھے کیوں نہ حکم کیا کہ مجھے بلا بھیجتے، میں آ جاتا آپ کے پاس؟ تو میں یوں کہتا کہ نہیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ تمہارے پاس کہ آپ کے پاس آؤں. پھر میں ان سے حدیث کا سوال کرتا. یہ انصاری آدمی انہوں نے زندگی پائی، یہاں تک کہ دیکھا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا کہ اس نے حدیثیں اور اس نے جو ہے علم حاصل کیا. تو یہ ہے کہ جو حضرات ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے جی، اس سے پہلے کہ وہ پھر چلے جائیں. تو جو ہوشیار عقل مند ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں کہ استفادہ کرتے ہیں لوگوں سے، اور اس کے بعد پھر جی وہ اللہ تعالیٰ جی کیا کہتے ہیں جو خادم ہوتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کو پھر مخدوم بناتے ہیں. لیکن پہلے خدمت کرنی پڑتی ہے پھر آدمی مخدوم بنتا ہے. پہلے سے مخدوم بننے کی کوشش کرے تو مسئلہ ہے جی. وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله عنه فكان عامة حديثه عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ مدائن جب فتح ہوا تو لوگ دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا.
ان کی خدمت میں جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت خدمت کی ہے اور ان سے بہت علم حاصل کیا ہے۔ جی فرماتے ہیں کہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اکثر حدیثیں اور عام حدیثیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں۔ جی اکثر احادیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور کبھی کبھی تو جی ایک سال گزر جاتا جی، اس سے کم بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ پوچھ نہیں پاتے تھے ادب احترام کی وجہ سے۔ جی بعض باتیں خاص طور پر جو سورۃ تحریم کی آیتیں اتری ہے نا، تو اس کے بارے میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وغیرہ، تو اس کے بارے میں تو ذرا شرماتے یہاں تک کہ پھر ایک مرتبہ پوچھ لیا۔ رغبة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في العلم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فنزعت نمرة على ظهري فبسطتها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعيت حديثه قال: اجمعها فصرها إليك، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں فرمایا کہ یہ غنیمت کے مالوں کے بارے میں مجھ سے کیوں سوال نہیں کرتے ہو جیسے تمہارے ساتھی سوال کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے سکھا دیں بس۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چادر نکالی، دھاری دار چادر تھی، اس کو نکالی اپنی پیٹھ سے، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان میں اس کو بچھا دیا۔ سامنے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں، بچھا دیا، گویا کہ میں جوؤں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر رینگ رہی ہیں، چل رہی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کچھ باتیں بیان فرمائی، یہاں تک کہ جب میں نے ان حدیثوں کو یاد کر لیا جی، یا یہ حدیثیں ختم ہوئی، تو اس کے بعد فرمایا کہ بھئی اس کو جمع کر لو اور باندھ لو اپنی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا ایک حرف بھی میرا چھوٹتا نہیں تھا، بالکل ہو بہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا، جیسے بیان فرمایا ایگزیکٹلی وہی۔ وعند البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: يقولون ان ابا هريره يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل احاديثه، وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اس سلسلے میں کہ میں جھوٹ بولا ہوں یا نہیں بولا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اور یوں کہتے ہیں لوگ کہ مہاجرین اور انصار کو کیا بات ہے کہ مہاجرین اور انصار جی وہ حدیثیں بیان نہیں کرتے ہیں جو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ میرے مہاجر بھائی ان کو بازاروں میں سودا کرنا مشغول رکھتا تھا، یعنی تجارت میں لگے ہوئے تھے، اور میرے انصاری بھائی ان کو ان کے مالوں میں کام کرنا، یعنی چونکہ فارمنگ کرتے تھے، کھجوریں اگاتے تھے وغیرہ وغیرہ باغات، تو اس میں وہ مشغول ہوتے تھے،
اور میں مسکین آدمی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم میں نے پکڑا ہوا تھا، حضور کی خدمت میں ہمیشہ رہتا تھا جی میرے پیٹ بھر کھانے پر، اور میں ایسے وقت میں حاضر ہوتا تھا جب یہ غائب ہوتے تھے، اور میں وہ چیزیں محفوظ کرتا تھا جو یہ بھول جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ایک مرتبہ کہ کوئی بھی آدمی اپنے کپڑے کو اگر بچھائے گا، میرے اس بات کو یہ بات جب پوری ہوگی وہاں تک بچھائے گا، اس کے بعد اپنے سینے تک اس کو جمع کر لے گا، تو پھر کبھی بھی میری کوئی بات بھولے گا نہیں۔ تو میں نے ایک چادر بچھا دی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اوپر والا کپڑا نہیں تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو پورا کیا، پھر میں نے اپنی سینے تک اس کو ملا لیا۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کی بات میں سے کوئی چیز نہیں بھولا آج تک۔ اور اللہ کی قسم، اگر اللہ کی کتاب میں سے 2 آیتیں نہیں ہوتی تو میں کبھی تمہیں کوئی چیز بیان نہیں کرتا، یعنی یہ مجبوری ہے میرے بیان کرنے کی، ورنہ میں بیان ہرگز نہیں کرتا، میں حدیثیں آپ کو سناتا ہی نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، جی الا الذین تابوا وغیرہ۔ تو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری بینات میں سے، یعنی ایسی چیز جو بالکل بینات اور واضح چیزوں میں سے، ایک تو اختلافی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک بینات، ان کو چھپانا، اور خاص طور پر کسی آدمی کو معلوم ہے اور اس کے بعد پھر وہ یہ چھپاتا ہے، کسی سے پوچھا گیا اور وہی بتانے والا ہے اور کوئی بتانے والا نہیں ہے جی، اور اس کو اس کے بارے میں علم بھی ہے، تو پھر وہ چھپا نہیں سکتا ہے، ورنہ جو ہے جی من کتم علما علمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی چیز معلوم ہے اور آدمی نے چھپائی تو قیامت کے دن ایسے آدمی کو جو ہے اس کے اوپر، منہ کے اوپر لگام آگ کی پہنائی جائے گی۔ تو فرمایا کہ بھئی ان کے اوپر جو ہے لعنت کریں گے فرشتے، اور سارے لعنت کرنے والے لعنت کریں گے۔ تو یہ اس لیے جو ہدایت کی جو باتیں ہیں اور بینات، ان کو چھپایا نہیں جائے گا، جو چھپائیں گے ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ اگر یہ آیت نہیں ہوتی تو میں کبھی کوئی چیز بیان نہیں کرتا۔ وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها كذا في الترغيب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتا تھا میرے پیٹ بھر کھانے پر، کہ پیٹ بھر کا کھانا مل جاتا تھا، وہ بھی کبھی ملتا تھا جی۔ میں نہ خمیری روٹی کھاتا تھا، نہیں خمیری کا مطلب یسٹ والی، نہ خمیری روٹی کھاتا تھا، نہ میں کوئی ریشم پہنتا تھا، فلاں اور فلانی مجھے کوئی خدمت نہیں کرتے تھے، اور میں اپنے پیٹ کو کنکروں کے ساتھ جو ہے چپکا دیتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ یہ ہے نا پتھر، پیٹ پر پتھر باندھتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں پیٹ پر پتھر باندھے، اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اس طرح جو ہے زمین کے اوپر اور پتھر، اس لیے کہ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے تو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، تو پتھر باندھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ پیٹ کے اندر ذرا ٹھنڈک آدمی کو محسوس ہو۔ تو اس لیے یہ تو میں جو ہے اپنے پیٹ کو کنکروں کے ساتھ چپکا دیتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اور میں کسی آدمی سے کوئی ایک آیت پوچھتا تھا جو مجھے یاد تھی، لیکن پوچھتا تھا، ان کے ساتھ چلتے بنے کہ بھئی یہ گھر تک پہنچے تو اس کے بعد پھر کہیں گے کہ بھئی آپ تشریف لائیے جی، کچھ کھلاتے پلاتے ہیں جی۔ تو یہ یعنی کسی آدمی کو میں کوئی آیت پوچھتا تھا جی جو مجھے یاد تھی،
تاکہ یہ مجھے کہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے کھلائے۔ فرماتے ہیں بہترین آدمی مساکین کے لیے جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار کے بعد میں شہید ہوئے جی، تو یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، بہت۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شہادت کے اوپر جو افسوس ہوا ہے جی، بہت افسوس ہوا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بہت چہیتے تھے۔ خیبر فتح ہوا، اور خیبر کا فتح ہونا یہودیوں کی طاقت کا ٹوٹنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی تھی خیبر کے فتح کی، اور اسی وقت جو ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کر کے گئے تھے، پہلی ہجرت میں وہ واپس آئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یوں فرمایا جی، لا ادری بایہما افرح، کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سی زیادہ، کس چیز سے زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے خوشی ہے۔ لیکن دوسرے ہی سال بھیج دیا غزوہ موتا میں، اور وہاں جا کر جو ہے شہید ہوئے جی، اور ان کے جو بازو کٹ گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پر دی اور پر سے جنت میں اڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ، اور ان کے پاس بھی کیا ہوتا تھا کہ ایسا نہیں کہ وہ کہیں بہت کھانے، بہت بریانیاں وہاں پڑی ہوئی ہے تو جو ہے لوگوں کو کھلا دیتے تھے لیفٹ اوورز جیسے ہمارا معاملہ ہوتا ہے جی، ایسی بات نہیں۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جی ایک کپی یعنی برتن ہوتا ہے گھی کا، تو اس کو نکالتے، اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم اس کو توڑ دیتے تھے، اور توڑ کر جو ہے اس کو پھاڑ کے پھر اس کو چاٹتے تھے، یعنی جو باہر بچا ہوا ہوتا تھا وہ چاٹتے تھے۔ تو یہ حضرات ہیں اس طرح کہ انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور دین کو پھیلایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔